السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ اور سیاسیات 9ویں جماعت سے سبق نمبر 2 بھارت 1960 کے بعد کے واقعات کا مطالعہ کریں۔ ہم تمام بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا ملک بھارت 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے بڑی جد و جہد کے بعد آزاد ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ 1950 میں دستور کو نافذ کرتے ہوئے بھارت ایک مقتدر جمہوری ملک بن گیا۔ ہمارے ملک کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہاں پر مختلف ذاتوں کے، مذہبوں کے، سماج کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ملک آزاد ہوا تو اس کے سامنے بہت سے مسائل تھے، اور خصوصی جو مسائل ہیں وہ معاشی مسائل، سیاسی اور سماجی ترقی، یہ بہت ضروری تھی۔ غریبی کو دور کرنا، یہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن اور صنعت کاری کو اختیار کیا گیا۔ انتخابات کی کامیاب منصوبہ بندی اور جمہوری روایت پر اعتماد کی وجہ سے ہمیں سیاسی استحکام حاصل کرنا ممکن ہو پایا۔ اسی کے ساتھ سماج کے کمزور طبقات کے لیے پروگرام اور پالیسیوں پر مشتمل مختلف سماجی اصلاحات کو عملی شکل دینے کی کوششیں بھی کی گئی۔ تو چلو دیکھتے ہیں 1960 کے بعد بھارت کے سیاسی حالات اور اس پر اثر انداز ہونے والے مختلف واقعات۔ اس سال پرتگالیوں کے قبضے سے گوا، دیو اور دمن کو آزاد کروا کر انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا۔ شمال کی سرحد پر بھارت اور چین کے درمیان 1950 سے تناؤ بڑھ رہا تھا۔ اس تناؤ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں سرحدی جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ میک موہن لائن 1962 کے قریب ہوئی۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی قیادت کی۔ وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بنائے گئے۔ وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار بھی تھی۔ ایک پالیسی ہوتی ہے خارجہ، ایک ہوتی ہے داخلہ۔ داخلہ پالیسی ملک کے اندر، خارجہ پالیسی ملک کے باہر۔ اپنے ملک کے مفاد کے لیے جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے اس کو، بیرونی ممالک سے جو تعلقات استوار کیے جاتے ہیں اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے معمار تھے۔ بھارت کی سماجی اور معاشی ترقی میں ان کی خدمات نہایت اہمیت کے حامل۔ 1964 میں پنڈت نہرو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے عرصہ کار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 1965 میں جنگ۔ سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانوں اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 1966 میں تاشقند میں لال بہادر شاستری کا انتقال ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں ملک مل جل کر رہے، جیسے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں، ویسے ہمارے اپنے ملک کے اطراف میں، ہمارے اپنے ملک کو سرحد کر کر جو ممالک ہیں، پڑوسی ملک جن کو ہم کہتے ہیں، ان سے بھی ہمارے تعلقات اچھے رہے، خوشگوار رہے، آپسی متبھید نہ ہو، بھائی چارگی قائم رہے، ملک ترقی کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تاشقند میں گئے، تاشقند معاہدہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ 1966 میں اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم بنی۔ ان کے دور اقتدار میں پاکستانی آمریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کی قیادت مجیب الرحمان کی مکتی واہنی کر رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کے تنازع کا اثر بھارت پر بھی پڑا، کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آئے۔ 1970 کی دہائی، 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔
پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت کے استعمال کی پالیسی کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے 1974 میں راجستھان کے پوکھرن میں زیر زمین کامیاب ایٹمی جانچ کی۔ 1975 میں سکم کے عوام نے بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں رائے دی، جس کے مطابق سکم کو بھارتی وفاق میں ریاست کا درجہ حاصل ہو۔ اس دہائی میں بھارت میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، یعنی اتھل پتھل پیدا ہو۔ 1974 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے انتخابات کی تشہیر میں سرکاری نظام مشینری کا غلط استعمال کیا۔ اس کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال اور مذمت کی گئی۔ اسی درمیان جے پرکاش نارائن کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی، جس کی وجہ سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ ملک میں قانون اور نظم و نسق کی صورتحال ابتر ہو گئی اور حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ جب اس طریقے سے حالات ہو جائے، حکومت حالات پر قابو کرنے میں اگر ناکام ہوتی نظر آئے تو اس وقت میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کی وجہ سے بھارتی نظام قانون اور نظم و نسق میں باقاعدگی آئی، لیکن اس کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی۔ قومی ایمرجنسی کا یہ دور 1975 سے 1977 تک قائم رہا، جس کے بعد عام انتخابات منعقد کرائے گئے۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی۔ ان انتخابات میں نئی قائم شدہ جنتا پارٹی نے اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی۔ مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے۔ آزاد ملک میں، آزاد بھارت، آزاد جمہوری ملک جو ہوتا ہے وہاں پر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنے جو ہے عوام کے حق کو ادا کرنے میں اگر نااہل ثابت ہوئے تو عوام کو اختیار ہوتا ہے، ان کے پاس میں ایک بڑا پاور ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی کرسی کو جو ہے بدل دیں۔ تو یہی ہوا، لوگ ناراض تھے اور جس کے بعد میں جو ہے حکومت تبدیل ہو گئی۔ جنتا پارٹی قائم نے جو ہے ان کو زبردست شکست دی اور مورارجی دیسائی وزیر اعظم۔ ان کا قیادت میں جنتا پارٹی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی۔ ان کے بعد چرن سنگھ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت کی مدت بھی قلیل تھی۔ 1980 میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور محترمہ اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریس دوبارہ برسر اقتدار آئی، یعنی پھر سے جو ہے کانگریس کی حکومت قائم۔ 1980 کی دہائی، اس دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کی۔ اس تحریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے، وہ ہمارا جو دشمن ہوتا ہے تو دشمن کا دشمن دوست بن جاتے ہیں، تو گویا وہ صورت یہاں دیکھنے کو ملی۔ 1984 میں امرتسر کے سورن مندر میں پناہ گزین انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا۔ محترمہ اندرا گاندھی کی محافظ دستے کے سکھ محافظین نے انتقاماً انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دہائی میں شمال مشرق میں الفا تنظیم کی قیادت میں ایک بڑی تحریک چلی۔ 1984 میں راجیو گاندھی نے زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لی۔ انہوں نے بھارت کی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوشش کی۔ سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے پہل کی۔ انہوں نے تمل فرقے کو ملک کے اندرون میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ سری لنکا کے تصور کی حمایت کی تھی، لیکن ان کی کوششیں بارآور ثابت نہیں۔ دفاعی اسلحہ اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانیوں کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ اس عہد میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہوئی اور جنتا دل کے وشوناتھ پرتاپ سنگھ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔
سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیر اعظم برقرار نہیں رہے۔ چندر شیکھر بھارت کے وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی۔ 1991 میں انتخابات کی تشہیر کے دوران سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا، ایک عورت کے ذریعے سے جو ان سے ملنے کے لیے آئی، اور اس طریقے سے جو ہے اپنے کمر سے بم باندھ کر وہ منصوبہ بندی کی گئی، اور ان کے پیروں میں جو ہی وہ جھکی بم بلاسٹ ہو گیا، گویا ان کو قتل کر دیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں جموں اور کشمیر میں بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی شدت پسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا جو ہے یہاں پر ہم رکتے ہیں، اگلے پیریڈ میں پھر حاضر ہوگی۔ اللہ